الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ اب والضحیٰ سے بھی ریلیٹڈ جو تفاسیر کی گئی ہیں کچھ، جیسے حضرت احمد رضا بریلوی نے کی ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کی بات کی ہے، چہرہ مبارک کی، تو وہ نہ ان کا خوبصورت انداز بیان ہے، ان کا مزاج الگ ہے، وہ اپنے حساب سے تفسیر کرتے ہیں، بہت خوبصورت طریقہ ہے ان کا۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ اس سے ریلیٹڈ ایک عجیب سی بات مجھے یاد آتی ہے، اکثر جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں بائبل میں، جو مطلب لکھا ہوا بائبل میں ہے، لیکن میں اس کو میرے اصول کے مطابق وہ بات مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نا بائبل والوں کے حساب سے، عیسائیوں کے حساب سے سولی دی گئی، مسلمانوں کے حساب سے تو سولی دی نہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر بھی نہیں چڑھایا گیا، مسلمانوں کے حساب سے تو ایسا ہے، عیسائیوں کے حساب سے ایسے کہ صلیب دی گئی۔ تو جب ان کو صلیب پر چڑھایا گیا تو انہوں نے کہا ایلی ایلی، ہے جی کہ اے اللہ لما تبختنی، کوئی اس طرح کا لفظ ہے، وہ صحیح مجھے یاد نہیں ہے، عربی اس میں عبرانی زبان کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو نے مجھے کیوں چھوڑا، ایلی ایلی لما تبختنی، تو نے مجھے کیوں چھوڑا، تو نے مجھے کیوں چھوڑا۔ اب مجھے لگتا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی نے کوئی بات ایسی کی ہوگی، لیکن بہرحال یہ عیسائیوں میں یہ بہت ہی مشہور ہے، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ نہ ہم نے آپ کو چھوڑا اور ہم آپ سے ناراض ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ بہت خوبصورت آیت ہے اور اس کے اوپر عقیدہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر مراقبات کیے جانے چاہیے۔ اس کو دھیان میں رکھے نا، اس آیت کو، ہر پریشان حال آدمی جو ناشکرہ ہے اس بات پر، اس آیت پہ مراقبے کرے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آگے آنے والا وقت جو ہے وہ پیچھے گزر جانے والے وقت سے یقیناً بدرجہ بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ عام آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عام آدمی بھی اگر اس پہ غور کرے اور اس پہ فکر کرے اور اس پہ تدبر کرے، اس پہ مراقبات کرے، اس پہ دھیان لگائے، تو اس کے دل کی گدورتیں، پریشانیاں، وسوسے انشاءاللہ بالکل نکل جائیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ یتیم تھے اور پھر ہم نے آپ کے لیے تربیت کا ایک بہترین نظام پیدا کیا، آغوش رحمت میں ہم نے آپ کو جگہ دی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور جب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اب اس کے اوپر جو ایک لاجک ہے نا پیچھے، دو ہیں، ایک عام آدمی کا ترجمہ ہے، ایک عام آدمی اگر ترجمہ کرے گا تو وہ کہے گا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کو گمراہ دیکھا تو آپ کو ہدایت دے دی، گم کردہ راہ دیکھا، ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کو گم کردہ راہ دیکھا تو آپ کو ہم نے ہدایت پر ڈال دیا۔ تو ظاہر ہے بالاتفاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نا، یعنی اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے بھی آپ کی زندگی کے کوئی ایسپیکٹ ایسے، ایک بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ایسا واقعہ بھی نہیں ہے جس میں لگے کہ جی آپ خدا نہ خواستہ کسی بے راروی کی ایکٹیویٹی میں تھے یا آپ کے دوست ہی ایسے تھے۔ آپ کی کمیونٹی شروع سے ہی جوانی کی عمر میں بھی بے رارو لوگوں کی کمیونٹی میں آپ نہیں بیٹھتے تھے، شرابیوں میں آپ نہیں بیٹھتے تھے، بدکاروں میں نہیں بیٹھتے تھے، کاروبار اور منافع خوروں میں، سخیرہ اندوزوں میں آپ کی سیٹنگ، آپ کی گیدرنگ وہ نہیں تھی شروع دن سے۔ یہ کنفرم مطلب روایتوں میں موجود ہے، جس کو کفار بھی مانتے تھے کہ جی یہ ایک شریف النفس آدمی ہے۔ تو آپ کی حیات طیبہ میں اعلان اسلام سے پہلے بھی کوئی ایسی بات آپ کو نہیں ملتی۔ تو بالاتفاق اس کے اوپر جو ایک روایت موجود ہے وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مجسم بنایا، نور مبارک کو پیدا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اور اللہ تعالیٰ آمنے سامنے تھے اور کوئی کائنات کی اور کوئی چیز نہیں تھی، تو لا الہ لا الہ لا الہ کا ذکر جاری ہوا اس نور مبارک سے، اور وہ وارفتہ جیسے وجدانی کیفیت ہوتی ہے، وجد میں کیفیت ہوتی ہے، جیسے آپ مست ملنگوں کو دیکھتے ہیں نا آج کل، وہ تو خیر وہ بڑی گھٹیا قسم کی وہ مثال ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو ایک تشبیہ دے رہا ہوں کہ مست حال جیسے ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب دیکھا تو اس کے اوپر تھوڑا سا توقع فرمایا، اس وارفتگی کو کم کیا اور اللہ کا اضافت لگائی، لا الہ اس نور سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جاری تھا، لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ کی جب ضرب لگی ساتھ تو پھر وہ نور مجسم ہوا، ٹھہرا اور سکون میں آیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جب ہم نے آپ کو وارفتہ ہوتے ہوئے دیکھا اسی محبت میں جو دیوانگی کی حد تک جانے لگی تھی، تو فَهَدَىٰ پھر ہم نے آپ کو توقف دیا۔ تو یہ میرے عقیدے کے حساب سے بہت خوبصورت، صوفیہ کرام کے حساب سے یہی تفسیر اس کی بہت شاندار ہے، جو کہ دماغ کو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ بات ہے یہ مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے تو بات نہیں ہے، سیدھی بات۔ قرآن شریف ہے نا، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، لیکن خبیث جانتا کون ہے، کون مانتا ہے اس بات کو؟ غیر مسلم مانتا کب ہے؟ جتنی بڑی مرضی کتاب ہو، جتنی عظیم و شان مرضی ہو، غیر مسلم تو اس کو نہیں نہ پڑھتے، نہ وہ اسے مانتے، نہ حضور پاک کو نبی مانتے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہدایت نامہ جو ہے یہ ہدی للمؤمنین ہی ہے، ہدی للناس یقیناً ہے کہ اگر کوئی چاہے ہدایت پانا تو ہم نے اس کے سارے راستے کھلے رکھے ہیں، چاہے غیر مسلم بھی ہو، ہدایت پانا چاہے تو ہم اس کو نہیں روکتے، وہ پڑھے اور ہدایت ہی لے گا، تو کھلی بات ہے، آفر ہے۔ بنیادی طور پہ قرآن شریف اور احادیث اور سنت نبی سیرت پاک یہ مسلمانوں کا سبجیکٹ ہے، مسلم ایمان والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، سوئے تسلیم خم کرنے والے، دیوانے لوگ جو کہ داخل اسلام ہے، انہی کے اوپر کینگلی فوکس ہے، انہی کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، انہی کو جمعے کے لیے بلایا جاتا ہے، انہی کو کہا جاتا ہے تم زکوٰۃ دو، انہی کو کہا جاتا ہے تم نے حج کرنا ہے۔ تمام مکارم اخلاق جو قرآن شریف میں بیان ہے وہ مسلمانوں کو کہا ہے کہ تم نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، ضرور لازمی۔ تو جو مسلمان ہوگا، اور مسلمان آپ ہو نہیں سکتے، یہ اس بات کا امکان نہیں ہے، اگر آپ مسلم کہتے ہیں خود کو تو آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہی ہے، آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانوں گا لیکن میں مسلمان ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو پچھلی مثال سنائی تھی، انڈیا میں نا حسینی برہمن ہوتے ہیں، یاد ہے آپ کو یہ بات؟ حسینی برہمن کے نام سے نا ہندوؤں کی ایک جماعت ہے، حسینی برہمن کہتے ہیں خود کو۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ 10 محرم کو وہ جلوس نکالتے ہیں، ماتمی جلوس، انڈیا میں ہندو ایک جماعت ہے ہندوؤں، اور وہ سیدنا امام حسین کی نا عقیدت میں ماتمی جلوس، مجالس عزا اور یہ اس طرح کی مرثیے کی محفلیں وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ مولانا اسحاق صاحب نے اس کے اوپر بڑا اچھا جواب دیا۔ مولانا اسحاق صاحب کمال آدمی تھے، ہمارے مسلک کے تو نہیں تھے لیکن آدمی کمال تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، سیانے، میں تو ان کو سنتا ہوں اکثر، فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ بھائی اگر تم نے نواسے کو ماننا ہے نا تو پہلے نانا کو ماننا پڑے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ نانا کو چھوڑ رکھا ہے نواسے کے عقیدت مند ہو؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ پہلے آپ نانا کو مانیں، اگر آپ نانا کو پکا مان گئے پھر نواسے تک بات آئے گی، اور بڑی اصولی بات ہے، بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ایسا ہی کریں پھر راستہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں یا مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی آخر الزمان ماننا پڑے گا، ان کو ان چیلنجڈ ہستی ماننا پڑے گا، کوئی کمپیریزن نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، ویسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شریک نہیں ہوگا، سوال ہی نہیں کہ آپ کہیں ان کے علاوہ کوئی اور میں نبی مانوں گا یا اس کی تعلیم پہ چلوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں پیچھے جو انبیاء علیہ السلام ہے سراخوں پر قرآن شریف میں لکھا ہے، آپ نے ان پہ ایمان رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا امکان ختم، اگر ان کے علاوہ آپ کسی ہستی کو نبی کا درجہ یا وہ دے رہے ہو، بات ختم ہو گئی، پھر آپ مسلمان نہیں رہے، ختم ہو گئی، بنیاد ختم کر دیا آپ، جیسے ایک گدھے پہ زئی ہے،
جانور لوگ ہیں، پاگل، ہوش میں ہی نہیں ہے. یہ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے بنیاد ختم کر دی، دوسرا راستہ ہی بند ہو گیا نا، بند ہو گئی نا، بات ہی ختم ہو گئی. تو آپ کو اول آخر اگر مسلمان رہنا ہے تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بدرجہ اتم ماننا پڑے گا. اپنی جان سے زیادہ عزیز، اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ہر چیز سے محبت بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کریں گے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اب مانے یا نہ مانے، قرآن اور حدیث دونوں کا فیصلہ ہے. یہ آپ کو جب بھی بات کرنی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کو ادب کے دائرے میں رہنا ہوگا. یہ فیصلہ ہے قرآن شریف کا. آپ عام آدمی کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بات نہیں کر سکتے. قرآن شریف میں منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہ تم آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، سورہ حجرات میں، آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ہمارے نبی کو ایسے نہیں پکار سکتے. اگر تم نے ایسا کیا ہم تمہارے اعمال ضائع کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم تمہیں گمراہ کر دیں گے. ہمیں غصہ چڑھے گا اس بات پہ، سختی کریں گے. تمہاری آواز بھی اگر اونچی ہو گئی نا نبی کے پاس سامنے، تو ہم تمہارے اعمال ضائع کر دیں گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تم اپنی آواز بھی اونچی مت کرنا. اور یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو. نعوذ باللہ وہ گستاخانہ لہجے میں آواز نہیں اونچی کرتے ہوں گے. یہ تو چانس ہی نہیں نا، یہ تو امکان ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوں اور وہ کوئی گستاخانہ بات آپ سے کرے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. ادب کے لہجے میں، ادب کے دائرے میں، محبت کے دائرے میں بھی آواز اونچی نہ ہو. بات سمجھ؟ قرآن شریف کا فیصلہ ہے. کوئی ایسی تیسی پھر جائے گی، قیامت آ جائے، یہ فیصلہ بدل نہیں سکتا. آپ کو ادب ہی کرنا ہے. آپ کو دیوانہ وار عقیدت دکھانی ہوگی، دوسرا کوئی آپ کا راستہ نہیں ہے. نہیں کرتے، نہیں مانتے. آپ دائرہ اسلام میں کتنے داخل ہیں آپ خود فیصلہ کر لیں. میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی اسلام میں ہے نہیں. لیکن میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں بنیادی، کہ اگر آپ کو مسلمان ہونا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی راستہ ہے. یہ ہائرارکی جو ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دوسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس ہائرارکی میں سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے. کیا آپ کہیں میں باقی کا مانوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو مانوں گا، براہ راست آپ نہیں کر سکتے. کر لیں، وہ ایک الگ سکول آف تھاٹ ہے. وہ جو توحیدی ہے نا، ڈائریکٹ براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کہ جی ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، وہ ایک الگ سکول آف تھاٹ ہے. آپ کرتے رہیں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ لیکن پھر آپ خود کو یہ مت سمجھیں کہ آپ مسلمان ہیں. مسلم نہیں ہیں آپ ایک اور سکول کے بندے ہیں. آپ کے گناہ بخشش کی کوئی سوال نہیں، وہ آپ خود جانے آپ کر لیں. لیکن اگر آپ مسلم ہیں، دائرہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، تو آپ اس ہائرارکی میں تبدیلی نہیں لا سکتے. یہ دو جو آرڈر ہے، اس آرڈر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لازمی شامل ہے. اور وہ بھی اتم درجے کے ادب کے ساتھ، اتم درجے کے لحاظ کے ساتھ، اتم درجے کی محبت کے ساتھ. محبت سے بزک جاتے ہیں نا کچھ لوگ، جی اس کے رسول کی بات کر رہا. تو میں اس لیے ادب کی بات کر رہا ہوں. بنیادی طور پہ اگر آپ بندہ خدا ہیں تو عشق رسول کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ، کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ مسلمان رہیں. امکان نہیں ہے. میں آپ کو کچھ بنیادی چیزیں سمجھاتا ہوں، شاید اس سے بات زیادہ سمجھ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کو بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. ایک بنیادی اصول کی بات. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ قرآن شریف میں بس نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سے کھڑا ہونا سکھایا. ادب سے کیسے کھڑے ہونا ہے، ہاتھ کیسے باندھ کر سبحانک اللہم کیسے پڑھنی ہے جی، الحمد شریف کیسے پڑھنی ہے. پھر اور دیوانہ وار جھک جاؤ اس کے حضور، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے گھوٹوں پہ آ جاؤ اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جاؤ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اوپن مائنڈ ہو کے سمجھیں تو یہ دیوانگی کی انتہا تک جا رہے ہیں آپ، محبت وارفتگی کی انتہا تک جا رہے ہیں. اور پھر آپ سپرلیٹو ڈگری پر چلے جاتے ہیں، سر ہی اپنا زمین پر لگا دیتے ہیں، سجدہ ہی کر لیتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا براہ راست. ویسے تو سب کچھ سکھایا ہوا اسی کا. براہ راست اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو کہا کہ آپ انہیں کر کے دکھائیں کیسے محبت کرو گے مجھ سے، کیسے کرو گے.
اگر میری نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھو گے، بتاؤ کیا طریقہ؟ پھر آپ نے کر کے دکھایا، اور جب صحابہ کرام نے دیکھا تو پھر بیسٹ اویلیبل آپشن جو تھی وہی آج تک وہی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ وہی رہے گی. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر لی، بس وہی بیسٹ عبادت کا طریقہ رہے گا. یہ جتنے بھی لوازمات ہیں، جتنے بھی اس میں پوائنٹس ہیں، جتنے بھی آپ مکارم، جتنے ارکان ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قعدہ ہے، کیا یہ ادب سے باہر ہے؟ ادب سے بہت اوپر. ادب تو بہت چھوٹی بات رہ جاتی ہے، یہ عشق میں ہی جا کے آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کس کو سجدہ کریں گے؟ جب عشق میں دیوانہ ہو جائے نا آدمی، پھر اس کے حضور اس کے قدموں میں سر جھکا دیتا ہے، زمین پر سر رگڑتا ہے اپنا ماتھا. جب تک دیوانہ وار محبت نہ ہو، اگر وہ لیلا مجنو ہے، وہ 2 نمبر قسم کا، اور وہ صرف وقتی طور پہ وہ اس کے ناک رگڑ رہا ہے، سر رگڑ، وہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، وہ ڈرامہ کر رہا ہے. اگر اس کے اندر سچی محبت نہیں، اگر سچی محبت سے کیا جائے تبھی سجدہ ہے، تبھی رکوع ہے، تبھی آپ کو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سمجھ آئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، پھر سمجھ آئے گا آپ کو یہ کیا کہہ رہا ہوں میں، کس کے سامنے کھڑا ہوں. پھر ادب سے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی حد ہے خوبصورتی کی، اعلیٰ ترین ادب کی انتہا ہے. خوبصورت ترین الفاظ کا استعمال ہے کہ آپ حق ادا کرتے ہیں محبت کا، اور اگر آپ نہیں کرتے پھر کرتے کیا ہے؟ پھر کرتے ہی کیا ہے؟ پھر تو بات ختم ہو گئی. نماز تو ہو جائے گی، میں تو اس پہ کسی کا اعتراض نہیں کر سکتا کبھی بھی، میری تو طاقت ہمت جرت نہیں، نماز تو ہو جاتی ہے. لیکن جو نماز کی کیفیت ہے اور محبت کی کیفیت ہے، اگر وہ نہیں ہے، آپ کہیں جی محبت مجھے نہیں ہے، بس میں یہ کر رہا پورا، کر لو، بسم اللہ کرتے رہو، بچگانا بات ہے، بنیاد ختم کر دی. پھر آپ بنیاد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہیں کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی محمد رسول اللہ کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم. یحببکم اللہ، پھر تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا. سوچنے کی بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں، یا دوسرے درجے میں وہ آپ سے محبت کر رہا ہے، افضل کون سا ہے؟ آپ کی محبت یا اس کی محبت؟ بڑی محبت کون سی ہے؟ کمال کی چیز. اگر آپ کو کہا جائے کہ جی یہ چھوٹا سا انعام اور یہ انتہا کا بڑا انعام، تو آپ کمپیئر کرنے میں کتنی دیر لگائیں گے؟ آپ کی 2 روپے کی محبت، 2 ٹکے کی محبت ہے جی، جو کچی پکی ہے، کبھی گھٹتی ہے کبھی بڑھتی ہے. لیکن جب بادشاہ کی محبت آپ تک آ رہی ہے تو وہ تو ازلی سابت تک ہے، وہ تو لازوال ہے. یحببکم اللہ اگر آپ کو چاہیے تو پھر فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو. اب آپ خود فارمولہ لگا لیں، قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ، تحبون اللہ یحببکم اللہ، بیچ میں کیا ہے؟ فاتبعونی. آپ اس کو محبت نہیں کہیں گے، بیچ میں محبت نہیں ہے. شروع محبت سے ہو رہا ہے، پہلا جملہ ختم ہو رہا ہے محبت پہ، اللہ کی محبت. فاتبعونی کیا ہے؟ محبت کے بغیر اتباع کر لیں گے آپ. بچگانا سوچ، آپ کر نہیں سکتے، فارمولہ ہی نہیں، اصول ہی نہیں. سمپل سادہ عربی پڑھنے والا، سمپل سادہ ترجمہ پڑھنے والا اس بات کو سمجھ لے گا. ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ، دونوں طرف سپرلیٹو اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی چھوٹی موٹی محبت کی بات نہیں ہو رہی نا، یہ تو اللہ کی، یہ سب سے بڑی محبت کی بات ہے. فاتبعونی کیا ہے؟ کیا یہ محبت سے ماورا محبت کے علاوہ ہے کہ محبت نہیں کرنی، بس اتباع کرنی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا. آپ اتباع کر سکتے ہی نہیں. آپ اتباع کیسے کریں گے جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی؟ کر نہیں سکتے، وہ راستہ بند ہے. اتباع جب آپ کرتے ہیں نا، اتباع، میں آپ کو پرانی مثال سناتا ہوں. صوفیہ کرام کا ایک مشہور فرمان ہے پیر اور مرید کے بارے میں، کہ اگر آپ داخل سلسلہ ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر و مرشد کا حکم ماننا لازمی ہے، تو آپ نے کیا مانا پھر؟
پیر مرشد حکم نازل نہیں کرتا، حکم جاری نہیں کرتا. رہبر جو ہے نا وہ حکم نہیں دیتا، وہ آپ کو ترغیب دیتا ہے، وہ آپ کو راستہ دیتا ہے، اور پھر آپ دیوانہ وار اتباع کرتے ہیں، دیوانہ وار اتباع کرتے ہیں. آپ حکم کی پاسداری نہیں کرتے. حکم کی پاسداری کرتے ہیں آپ جج کی، حکومت کی، جرنیل کی، سپہ سالار کی، جو آپ کا حاکم ہو، حاکم کی، جو آپ کا وہ کفیل ہے، آپ اس کا حکم مانتے ہیں. یس سر ادا کرنا. جب آپ اتباع کر رہے ہوتے ہیں تو آپ حکم نہیں مان رہے ہوتے. حکم بہت ادنا درجے کی چیز ہے، یہ بے دلی سے کیا جاتا ہے. انسانی فطرت کے خلاف ہے حکم ماننا. انسانی فطرت کے حکم سے بھاگتا ہے. میں نے ابھی کل پچھلے ہفتے بات کی تھی نا کہ ہم اب بڑی الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، جو جس طرح کی نوکری میں کر رہا ہوں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی میں دعا کرتا ہوں ہر ایک کو اتنی ریلیکس نوکری کبھی ملے، کوئی پابندی ہی نہیں کسی طرح کی. اس کے باوجود جب چھٹی آتی ہے نا مجھے بڑا مزہ آتا ہے. ہاں چھٹی ہے، آج چھٹی ہے، آج میں ذرا تھوڑا سا دیر سے سوؤں گا. اس لیے کہ وہ پھر بھی تھوڑا سا انڈر دی کمانڈ آپ کو ہونا ہوتا ہے. اصول ہے انڈر دی کمانڈ آپ کبھی خوش نہیں ہوتے، حکم کے نیچے آپ خوش نہیں ہوتے. تو اگر آپ حکم کی پاسداری کریں گے تو آپ اتباع کر سکتے ہی نہیں، اتباع ہو سکتی ہی نہیں. اتباع جو ہے نا، پیروی، فرما برداری، یہ محبت سے ریلیٹڈ ہے، محبت سے ریلیٹڈ. استاد، رہبر، پیر و مرشد آپ کو حکمن کوئی کام نہیں کراتا، اور اگر آپ حکمن کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر کچا کام کر رہے ہیں، وقتی کام ہے، پھر ختم، وہ رک جائے گا، ختم ہو جائے گا، عارضی، دیوانہ وار آپ. اور اس کے اندر جو ہے نا میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بالکل عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ایسے ریلیشن میں آ جائیں نا، جب آپ اتباع کرنی سیکھ جائیں، حکم کے درجے سے نکل جائیں، حکم کے درجے سے بدل چکے ہیں، آپ اتباع کرنی سیکھ گئے، پیروی کرنی سیکھ گئے، تو پھر ادب لحاظ تھوڑا سا سائڈ پر ہو جاتا ہے. ادب بیچ میں حائل ہوتا ہے، ورنہ پھر ادب حائل ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑے درباروں پہ بس ہاتھ پیر چومنے پہ ہی سارا زور ہے. پیر صاحب کی طرف پیچھ نہیں کرنی، ہاتھ چومو، پیر چومو، بوسہ دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے میں الٹے قدموں واپس جا رہے ہیں. اسی میں پھنس جائیں گے آپ. جو کارندے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے درباروں پہ کارندے ہوتے ہیں نا، لنگر تقسیم کر رہے ہیں، اب وہ کہے کہ جی میں الٹے پیر، میں نے سالن کا ڈونگا اٹھایا الٹے پیر جا رہا ہوں، پانی اٹھایا الٹے، وہ نہیں ہو سکتا بھائی جان، وہ نہیں ہو سکتا. آپ کو پیٹھ بھی کرنی پڑتی ہے، آپ کو زور زبردستی بھی کرنی پڑتی ہے، آپ کو چٹائی چادر لگانی ہے. یہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ ادب میں لگے رہیں گے تو کام نہیں ہوگا، تقسیم ہوگی نہیں، لنگر ہوگا ہی نہیں. پاس میں وہ اندر سے کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میرا ادب سپرلیٹو درجے پہ پہنچ چکا ہے، میں بے ادبی کرنا چاہتا ہی نہیں، تو کیسے ہو جائے گی، کیسے ہو جائے گی. ہم نے جیسے پچھلی محفل میں ایک بات کی تھی، شاید آپ کو کچھ محفل پہلے یاد ہو. اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اب ہم وہ بچگانہ سوچ پرانی والی تو نہیں. ابھی روزے آ رہے ہیں تو ہم روزہ رکھیں گے، ختم ہو گئی بات، انشاءاللہ رکھتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں، یہ روزہ رکھتے وقت، سحری کھاتے وقت آپ کے ذہن میں کوئی چلاکی ہوتی ہے کہ میں 11 بجے نا تھوڑا سا پھر کھا لوں. ہوتا ہے ایسے کوئی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں چپکے سے پانی پیوں گا، آج چکر چلاؤں گا، تھوڑا سا شربت الگ کہیں چھپا کر رکھ دیں سحری کے ٹائم پر، اور کسی سے نظر بچا کے کولڈ ڈرنک، پیپسی، برگر دن میں 10-11 بجے کھائیں، 12 بجے کھائیں. آپ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کریں گے آپ، کیونکہ آپ بڑے ہو چکے ہیں، میچور ہو چکے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ بھائی یا تو مت رکھو، ختم ہو گئی بات، مت رکھے. اور اگر رکھا ہے تو پھر پورا رکھنا ہے، بڑے محبت سے رکھنا ہے، پورا ٹھیک رکھنا ہے. یہ توڑنا نہیں ہے، خراب نہیں کرنا، کوئی مکروہ کام نہیں کرنا ہے. بات اب آپ سیکھ جاتے ہیں نا، تو میں سکھا اس لیے رہا ہوں، بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے رکھا ہوا ہے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی سخت گیر دشمن حملہ کر دیتا ہے، موذی مشرک آ گیا، کوئی حملہ ہو گیا، پکڑ لیا آپ کو اس نے، اور وہ آپ کو کہتا ہے کھا اور پی. آپ کہتے ہیں میں روزے دار ہوں، دیکھو میرا روزہ ہے، میں نہیں کھا سکتا. وہ کہتا ہے نہیں کھا. وہ آپ کو ہاتھ باندھ دیتا ہے
اور آپ کے منہ میں کیف ڈال کے نا اوپر سے پائپ ڈال کے وہ آپ کو پلاتا ہے اور کھلاتا ہے، تو کیا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آپ کا روزہ تب بھی نہیں ٹوٹے گا. ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، بالکل نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ تھوڑی کھا رہے ہیں. آپ تو کھانا چاہتے ہی نہیں، آپ روزہ توڑنا چاہتے ہی نہیں، آپ کا اندر سے پکا دل کا ارادہ ہے آپ کا، آپ نہیں توڑنا چاہتے. اب جبر جتنا مرضی ہو جائے، جتنا مرضی کھلا پلا دیا جائے، آپ کو ڈرپیں لگا دی جائے، ٹیکے لگا دیے جائے، پائپ گھسڑ دیا جائے، این جی پاس کر کے اندر بیدے میں آپ کے بھر دے شربت پانی جو مرضی، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ آپ کا ارادہ اندر بہت سخت پکا ہو چکا ہے کہ آپ نے روزہ نہیں توڑنا. جب آپ نے رکھ لیا اور نہیں توڑنا، کسی کی جرات کائنات میں ہو سکتی ہی نہیں کہ آپ کا روزہ توڑوا دے، نہیں ہو سکتا. یہ میرا عقیدہ ہے، آپ کو کبھی شاید بات ایسی لگے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کو لاکھ کھلا پلا دیا جائے، منہ میں ٹھوس دیا جائے، لیکن آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ مصمم ارادہ کر لیں کہ جی یہ میرا ہادی ہے، یہ میرا رہبر ہے، یہ میرا بادشاہ ہے، میری محبت اس کے ساتھ اٹل پکی ہے، نہیں ہو سکتا کہ خرابی آئے، امکان ختم ہو گیا، بے ادبی کا چانس ختم ہو جاتا ہے. وہ ہوتا ہے ہلکے کاندھوں والا، وہ ہوتا ہے آزاد منش، وہ کھل کے عقیدت کرتا ہے، وہ کھل کے بندگی کرتا ہے. بات نہ سیکھے، بات نہ سمجھے تو پھر گستاخی تو نہیں ہوگی، ادب تو نہیں ٹوٹ گیا، بدتمیزی تو نہیں ہوگی، بے ادبی تو نہیں ہوگی. اب درباروں پہ بھی وہ پیر صاحب بھی الو کے اتنے پکے پٹھے ہوتے ہیں، وہ سالے ان کو بھی بات نہیں پتا ہوتی کہ بھائی یہ میرا مرشد، یہ میرا مرید ہے، میں اس کا پیر و مرشد ہوں، بے ادبی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. لیکن وہ نہیں کہتے، وہ جو وہ لیترے ہوتے ہیں نا، نائبین بیٹھے ہوئے خبیث 2-2 روپے والے خلیفے، وہ کہتے ہیں بابا جی ذرا پیر نہیں کرنے، انج بیٹھنا نہیں، ادب نال بیٹھو، اور حالات تو ادب ہی کرتا رہے، سیکھنے کے عمل سے گزرے گا ہی نہیں. ادب ایک اور چیز ہے، ادب ایک اور چیز ہے، وہ اندر سے ہوتی ہے، ظاہری نہیں ہوتی. ہاتھ چومنے سے نہیں ہوتی. ہاتھ چومنا، ہاتھ وہ چومے جسے پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ محبت کا اظہار کیسے ہے. آپ وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، ہے نیو بورن بیبی، بیٹی یا بیٹا، آپ اسے ایک دم گود میں بھر لیتے ہیں، جب بھی مارتے ہیں، چمیاں دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بے شک پیشاب کر دے آپ کے اوپر، بے شک پوٹی کر دے آپ کے اوپر، وہ آپ وارف تھا، وہ آپ یہ نہیں، وہ ناپاکی ہو گئی، وہ ناپاکی ہو گئی، وہ ناپاکی. آپ کے اندر پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ محبت، آپ لامحالہ نہ چاہتے ہوئے. وہ میرے جیسے داڑھی مونچھ والے جب وہ بچوں کو پیار کرتے ہیں نا تو وہ عورتیں چیختی، او چپ جائے گی، اس کو الرجی ہو جائے گی، مت پیار کرے، اس کے منہ پر منہ ریڈ ہو جاتا ہے. لیکن وہ باپ وہ کہتا نہیں ایسی تیسی، میں تو کروں گا. اس لیے کہ وہ ادب سے، وہ لحاظ سے، وہ ماورا ہو کے محبت میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر پیدا ہوئی ہوتی ہے، اور وہ بچے کے رسپانس پہ ہوتی ہے. بچہ رسپانس دے رہا ہوتا ہے اس بات کا، چھوٹے بچے کو پتا ہوتا ہے. ہمارا بچہ چھوٹا تھا نا، 10-12 دن کا ہوگا اس وقت، سب سے چھوٹا والا. تو 10-12 دن کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ہمیں تو ہوش بھی نہیں تھا. ہمارے گھر والے بتاتے ہیں کہ 3-4 مہینے تو پہلے بچہ کروٹ بھی نہیں لیتا تھا. اب تو بچے بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد. تو میں وہ تراویاں پڑھ کے آیا نا، تو یہ بچے نے سیدھا ہی ہاتھ ایسے اٹھایا مجھے کہ مجھے لے لو. 10-12 دن کا بچہ حیران پریشان ہو رہے گا کہ اس کو کتنا پتا ہے کہ یہ کوئی میرا قریبی ہے. یہ دو طرفہ ایک طریقہ ہے. میں سنا اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت آپ ادب لحاظ سے بہت آگے نکل گئے ہوتے ہیں، آپ بات سیکھ گئے ہوتے ہیں، آپ پہنچ گئے ہوتے ہیں کہ کرنا کیسے ہے. اگر یہی دیوانہ وار کیفیت آپ کو اللہ تعالیٰ سے قائم کرنی ہے تو پھر رسول اللہ کی ذات سے محبت لازمی اٹل ہے، اٹل ہے. تمام احباب، رشتہ دار، مال، املاک، صحت، تندرستی، اچھا برا، سارا ایک طرف، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک طرف. آپ کو دیوانہ وار محبت کرنی پڑے گی، دیوانہ، اور اندر سے، اندر سے. اور یہ سیکھنی پڑتی ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب علی میں درود شریف کی کثرت کروں گا تو مجھے آ جائے گی. شاید آ جائے، کرتے رہنی چاہیے، پریکٹس کریں، ایکسرسائز کریں، ہو جائے گی، ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے ایک ایسی کمال کیفیت کہ خود بخود ہی اندر بوٹی جو ہے نا وہ مشک مچاتی ہے. شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مشک،
وہ بوٹی پیدا کرتا ہے، وہ پھر پنپاتا ہے مرید اس کو اندر، یہ بیج لگاتا ہے، یہ ایک سوچ پیدا کرتا ہے۔ اس سوچ کو پروان دینے والا شیخ نہیں ہوتا، وہ خود مرید ہی ہوتا ہے۔ کتنا اس کو پالتا ہے، کتنا اس کو سینچتا ہے، کتنا اس کی آبیاری کرتا ہے، وہ اس کے رگ و ریشے میں پھیلتا ہے، پھر وہ محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، دیوانہ وار ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ادب لحاظ اپنی جگہ وہ نہیں خراب ہوتا، امکان ہی نہیں خراب ہونے کا، بات ہی ختم ہوگی۔ حضور بڑے بابا جی صاحب سرکار، آپ کو یاد ہوگا بابا جی برکت علی صاحب، ان کا ایک معاملہ حضور حضرت بابا جی پیر و مرشد صاحب سرکار اکثر سناتے تھے کہ میں تو بچکا بالڑا سا ان کے پاس بنا رہتا تھا، میں ادب شدب نہیں جانتا تھا، میں تو فری تھا ان کے ساتھ، دادا مرشد کے ساتھ، اور وہ بھی لگائے رکھتے تھے ساتھ۔ تو کہتے ہیں میں عجیب و غریب سوال بھی کر لیتا تھا، میں چٹکلے بھی کر لیتا تھا، ہنس کھیل بھی لیتا تھا، پیر بھی دبا لیتا تھا، اور شرارتیں بھی کر لیتا تھا۔ باقی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو آپ نے دیکھی ہے ان کی ہستی، ہم تو تصویریں ہی دیکھی ہیں ہم نے، لیکن کون وہاں شرارت کون سوچے یا چٹکلے کرنا کون سمجھے۔ لیکن جو ایک نمبر ہو نا، جس کی عقیدت پکی ہو چکی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے عقیدے خراب ہوتے ہی نہیں، اسے پتہ ہے میرا عقیدہ خراب تھوڑی ہے، خراب ہونے جوگا ہی نہیں رہا، بات ہی نہیں رہی، لنک ہی اتنا مضبوط ہو گیا۔ تو اکثر اس طرح سے ریلیٹڈ کو کئی باتیں سناتے تھے، ہے جی، کہ میں دبا رہا ہوں ان کو ساری رات، اور وہ اکثر نا وہ ذرا بیداری سے دیکھتے بھی تھے کہ میری جان نہیں چھوڑتا، اب چھوڑ دے، کسی کا اور کا بھی حق ہے، تو ہی دبا جاتا ہے، چھوڑ دے۔ جی میں تو گٹک کی طرح چمڑ گیا ہوں، میں تو نہیں چھوڑوں گا، آپ جو مرضی کہہ لیں، میں آپ سن لوں جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے جو اندر چل رہا ہے نا، میں نے سن لیا ہے۔ تو انہیں بھی پتا تھا کہ یہ میرا راز نیاز جو ہے نا، یہ ہمراز، یہ یار غار ہو گیا ہے، اس کو ساری بات پتہ ہے۔ اگر وہ کیفیت مل جائے تو پھر کیا بات، کمال ہے، پھر تو نہیں ملی تو پھر ادب ہی ہے، پھر ہاتھ باندھ کے جی سرکار کرتے رہو، اور کرتے رہو، بسم اللہ۔ تو 4 دن کی ہے، پھر منہ دیکھی ہے، سال بعد 6-8 ملے، السلام علیکم سرکار، یہ جی میں 2 کلو سیب لایا ہوں، بسم اللہ جی رکھو جی سیب۔ او بھائی ہم سیب لینے بیٹھے، مالٹے کھانے بیٹھے، او مالٹے کھانے پیرو مرشد نہیں بیٹھا ہوتا، وہ تو آپ سے ایک اس ریلیشن کا امکان کر رہا ہوتا ہے، جو بوٹی لگائی تھی وہ کتنی پنپی، دیوانہ وار ہو گیا یا نہیں ہوا، یا ادب میں ہی پھنسا ہوا ہے، یا علم میں ہی پھنسا ہوا ہے، یا معلومات کے چکر میں ہی ہے، یا وظیفے کے چکر میں ہے، یا جنات کے چکر میں ہے، یا مسئلے کے چکر میں ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، یا میری روحانی ترقی کے چکر میں ہے، میری روحانی ترویج ہو جائے، میں ولی اللہ بن، ان چکروں میں ہے تو اسی چکروں میں لگا رہا ہے بھائی، کرتا رہے چکر۔ دیکھو جی بات یہ ہے، ولایت کی بات ہے نا، صوفیوں کے درجے ہیں، ولیوں والوں کو پتہ نہیں ہوں گے، میرے علم میں تو نہیں، میں تو ایک عام آدمی ہوں، لیکن سنا یہ ہے کہ صوفیہ کرام کے بڑے درجے ہوتے ہیں، مرتبے ولیوں کے۔ یہ اتنی بڑی صنف ہے نا، یہ اتنا بڑا اسکول آف تھاٹ ہے، اولیاء کرام کے مرتبے، کیا اس کی کوئی لمٹ ہے؟ آپ کو لگتا ہے اس کی کوئی حد ہوگی؟ اللہ کے حضور آپ مدارج طے کر رہے ہیں، اس کی کوئی حد ہے، کوئی لمٹ ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا، اگر آپ دوسرے سیٹ کے لوگ ہیں، مرزائی ہیں، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح آپ لگے رہے ہیں جی، عبادت کرو، عبادت کری، اتنی ساری عبادت کری، نبی ہو گیا، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یا پھر آپ تھوڑا سا اور پیچھے بڑھ جائیں پوروجوں کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ شیو جی نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، خود ہی خدا بن گئے، خود ہی خدا بن گئے۔ اور برہما نے، برہما تو کمال کے ہیں نا، برہما جانتے ہیں، برہما سنا ہے آپ؟ برہما دیوتا، کمال ہو گئی یار، حد ہو گئی، پوروجوں کی بات کر رہا ہوں سننے بھائی، ہمارے پوروج نہیں تھے وہ، اور ہندوستان میں رہنے والوں کے 90-95% لوگوں کے پوروج یہی تھے۔ مسلمان ہم بعد میں ہوئے نا، پیچھے تو اگر 10,000 سال پہلے دیکھیں تو ایک ہی جنریشن مل جائے گی آپ کو، وہ تو بعد میں اسلام آیا اور بعد میں عربوں نے ہمیں سکھایا اور پھر ہم مسلمان ہوئے، پیچھے ہمارے جو پوروج ہیں وہ وہی ہیں۔ تو بہرحال وہ برہما دیوتا کمال کے تھے، انہوں نے خود کو خود تخلیق کیا، سیلف کریٹ، برہما کا مطلب ہی سیلف کریشن ہے، وہ خود کو بنایا انہوں نے۔
سیلف انکارنیشن تو خیر ہوئی نہیں نا، پیچھے تو تھا ہی کوئی نہیں، انکارنیشن تو بعد میں. تو یہ سیلف کریٹڈ، خود سے بنے، یہ اپنی ایک انڈے سے بنے، وہ ایک ایگ انہوں نے پیدا کیا اور اس ایگ سے یہ خود پیدا ہوئے. تو ٹھیک ہے وہ ایسا ہوتا ہوگا وہاں، ویسا وہاں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں انسان کو نطفہ امشاج سے بنایا گیا، پانی کی بوند سے بنایا گیا. اب یہ عبادت کرے گا، ریاضت کرے گا، فرما بردار بنے گا یا نافرمان ہو جائے گا. یہ دو راستے ہیں اس کے، کیونکہ ہم نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس میں دونوں چیزیں ڈال دی ہیں. جس چیز کو، جس بیج کو پانی دے گا بس وہ پنپے گی، وہی وہ پروان چڑھ جائے گی. پھر اس کو فجور کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، وہاں بیج دے گا، آبیاری کرے گا، فزکس ہماری ہے، وہی درخت بن جائے گا. سیم تھور بیج دے گا، سیم تھور نکلے گا. پھلدار درخت ہو، خوش غلاف والا چاہیے، انار چاہیے اور رمان چاہیے، تو وہ اس کی بیجائی کر دے گا، اس کی آبیاری کرے گا، وہ درخت پیدا ہو جائے گا، اس سے وہی پھل نکلے گا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دونوں رکھ دی. جس پہ محنت کرو گے وہ پال ہوگے. ایسا ہی ہے یہ اصول، بڑا سخت اصول ہے. اللہ تعالیٰ اپنی فزکس کو تبدیل نہیں کرتا، فزکس کو تبدیل نہیں کرتا. فزکس میں معصوم کیا اور سیانہ کیا، سفید داڑھی والا کیا اور مرد کیا اور عورت کیا، فزکس سب پہ ایک سی اپلائی. ایسی بات ہے نا، آپ 4 منزلہ بلڈنگ پر چڑھ جائیں، چاہے آپ بچہ ہیں، چاہے آپ بوڑھا ہیں، چاہے آپ عورت ہیں، چاہے آپ مرد ہیں، چاہے جوان ہیں، کچھ ہیں، آپ نے چھلانگ ماری، آپ کی ایسی تیسی پھرے گی. فزکس سخت ہے، فزکس اصولی ہے. فزکس یہ نہیں دیکھے گی بچہ ہے خیر ہے چھڑ دے انہوں، کوئی گل نہیں، بڈھا باوا ہے چھڑ دو، چٹی داڑھی والا چھڑ دو، ایسا نہیں. عورت ہے چھوڑ دیں، چھلانگ ماری، بات ختم. آپ کے اوپر فزکس کا اصول لاگو ہو جائے گا. آپ بڑے سے بڑے ولی اللہ ہوں یا بڑے سے بڑے شیطان ہوں، فراڈی ہوں، فرعون کرے یا موسیٰ کرے، فزکس خراب کرے گا، رزلٹ آئے گا. اب آپ یہ گستاخی نا، میں آپ کو سیدھی بات، غزوہ بدر میں ایسا ہی ہوا ہے، غزوہ احد میں ایسا ہی ہوا ہے. غزوہ بدر میں مسلمان کھڑے ہوئے، تیر تلوار چل رہے ہیں، انہیں بھی لگے، یہ بھی شہید ہی ہوئے. مسلمانوں کو تیر لگے، شہید نہیں ہوئے. کلمہ پڑھنے کے بعد حصار ہو گیا تھا؟ نہیں، شہید ہوئے بھائی جان، شہید ہوئے. باقاعدہ گردنیں اتاری گئیں، ہاتھ پیر کاٹے گئے مسلمانوں کے، انہوں نے بھی کاٹے، جنگ لڑی. جنگ میں ہوتا ہے ایسے ہی ہے. یہ نہیں تھا کہ جی فزکس ان پہ سے ختم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، نہیں ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ایمان کی کیفیت میں تھے، کمال درجے کی کمال درجے کی کیفیت میں تھے نا وہ، تو ان کے ایمان کی کیا کہنے. فزکس سخت تھی. تلوار آئی، ہاتھ کاٹا گیا، گردن کاٹی گئی، تیر لگا، شہادت ہوئی. یہ نہیں ہوا کہ مسلمان ہو گیا، اب یوں تلوار نکلی تو ادھر سے نکل گئی، ادھر سے یوں تیر ہوا میں نکل گیا، معجزہ کرامت ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا. اس وقت سے زیادہ معجزہ کرامت کی ضرورت تھی کب؟ تھی کہ نہیں تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک ہاتھ کا اشارہ، اب جناب حصار ہو گیا میرے صحابہ پہ، اب مارو 30 سالیں ایسی تیسی تمہاری. ہوا ایسا؟ ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. ایسا تیر آیا سیدھا ہی جناب علی، نیزہ آیا سیدھا چچا کے سینے میں، حضرت حمزہ کے، ایک گیا. فزکس اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں بدلتا، سخت مزاج ہے، سخت ہے، نہیں بدلتا. سینہ چیرا گیا، کلیجہ نکالا گیا. فزکس بیچ میں فزیکل لوگ انوالو ہیں، ہو رہا ہے نقصان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو پناہ لینی پڑی. فزکس کے اصول ہے، اس میں اللہ تعالیٰ رعایت نہیں دیتا، نہیں دیتا. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ ایک نمبر رہنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سیکھ لیں. مت ایکسپیکٹ کریں ہوائی باتیں، خدا رسول کا واسطہ ہے مت کریں. مت معجزوں کے انتظار میں رہیں، مت کرامات کے انتظار میں رہیں. پناہ مانگیں ان چیزوں سے، پناہ مانگیں. یہ پرانی قومیں مانگتی تھیں. نافرمانوں کو قرآن شریف میں ایک تفصیل لکھی، ڈیٹیل، ہر نافرمان قوم کا تھا، معجزہ دکھاؤ، کرامت دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، کرامت دکھاؤ. فرمائش یہی تھی. معجزہ آیا، انہوں نے کہا جادوگری ہے، جادوگری ہے. بندہ خدا کو چاہیے کہ ان سے نکل جائے، نکل جائے. سیکھ لے اس بات کو، فزکس خراب نہیں کرنی. اس کا اصول سخت ہے، آپ کو سیدھے راستے پہ ہی رہنا پڑے گا. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو.
نہیں تو تم نافرمان ہو، پھر تم نہیں ہو راستے پہ، پھر تم فسق و فجور کی آبیاری کر رہے ہو، پھر وہ بڑھے گا۔ تمہیں الہام کر دیا ہے ہم نے اگر تقویٰ کو، تو تمہیں تقویٰ کو پھر زندہ رکھنا ہوگا، پھر تم متقی بنو، پھر تم روزہ رکھو، پھر تم صائم ہو جاؤ۔ زندگی کے گنے ہوئے دن ہیں، اس میں صائم رہنا، پابند ہو جاؤ۔ نہیں پابند ہوگے نہیں بن پے گا وہ درخت، نہیں بنے گا، نہیں ہوگی آبیاری۔ لاکھ کلمہ پڑھ لیں، لاکھ نمازیں پڑھ لیں، پھر فوائل للمصلین ہی رہے گا۔ فوائل للمصلین دل سے نہیں کر رہے، بس ایکسرسائز ہے، اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل کی آبادی، وہ وہاں آباد کریں گے دنیا جہنم کی آبادی کو، اس کی وادی کو، وہیں رہے گا۔ آپ کو سیدھا اصول رکھنا پڑے گا، آپ کو وارفتہ دیوانہ وار محبت کے راستے کو سیکھنا ہوگا، محبت کرنی سیکھنی ہوگی۔ ارادت ہے، عقیدت ہے، انسیت ہے، محبت ہے، سٹیپ بائی سٹیپ سیکھ لیں۔ یاد آیا پرانا سبق آپ کو؟ حضور بابا جی اکثر یہ سکھاتے تھے، اکثر، کہ آپ ارادت پیدا کریں، ارادہ کر لیں کہ جناب میں نے ایک اسکول میں داخل ہونا ہے، اس راستے پہ میں نے چلنا ہے، یہ آپ کی ارادت ہے۔ پھر عقیدت پیدا ہو جائے گی، بیٹھنے کے آداب مبتدی جو ہے نا اس کے لیے بہتر ہے، باوضو ہو کر بیٹھے، سیکھنے والا بن کر جائے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو انسیت پیدا ہو جائے گی، بار بار آنا جانا ہوگا، انسیت پیدا ہو جائے گی، اور انسیت سے جب آپ کام کر بڑھائیں گے تو پھر محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اگر کام نہیں ہوں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب تک محبت نہیں ہوگی آپ اتباع مرشد کر سکتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، پھر خالی خولی کام ہے۔ اور مرشد کو بھی باظرف ہونا چاہیے، ڈرامے باز اور دھوکے باز نہ ہو، وہ اس محبت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، ورنہ یہ تو خراب ہوگا، مرید خراب نہیں ہوگا، شیخ خراب ہو جائے گا۔ شیخ اپنا راستہ چھوڑ دے گا تو شیخ خراب ہے، فزکس خراب کرے گا پھر تو شیخ خراب ہے۔ مرید کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، وہ تو پا جائے گا، اس کا تو اجر ضائع نہیں کیا جائے گا، لیکن شیخ کا اجر ضائع کیا جائے گا، وہ تو اس کو پکڑا جائے گا۔ وہ رسول اللہ سے ماورا تو نہیں ہے، وہ شریعت سے ماورا تھوڑی ہے، وہ اس سے باہر تھوڑی ہے۔ یہ دونوں ہی پابند رہیں گے کہ ہم نے لحاظ قائم رکھنا ہے، محبت کا جو ایک لوازمات ہے نا وہ پورے رکھنے ہیں، آپ کو خراب نہیں کر سکتے۔ اب یہ بڑی دکھیا بڑی تکلیف دہ بات ہوگی، شیخ تو اس پہ کود پڑیں گے کہ جناب علی یہ تو ہوتا ہی نہیں، شیخ تو نافرمان ہوتا ہی نہیں۔ وہ بڑے بڑے الو کے پٹھے شیخ ہوتے ہیں بھائی، اب مت مانے، بڑے بڑے فراڈیے بیٹھے، 2 روپے والے شیخ بیٹھے ہیں اس وقت، مارکیٹ بھری پڑی ہے، تو آپ مت کریں ایسے، سیدھا ہی کام ہوگا، سیدھا ہی چلے گا تو سیدھا رزلٹ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ اور نہ سیکھنا چاہیں تو بسم اللہ مت سیکھیں، مت کریں، لگے رہیں، ہے جی، نعرے لگائے، اللہ زور دور سے سر پہ لگائے، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ الگ سکول آف تھاٹ۔ میں تو بندہ خدا کی بات کر رہا ہوں، بندہ خدا کو نہ کشف و کرامات حاصل ہوگی، نہ وہ ولی اللہ بنے گا، نہ کسی درجے کو پہنچے گا، وہ نہ سیکھے گا، اس کا تو آیا ہوا علم بھی چلا جائے گا، کہیں پیچھے علم سیکھ کر بھی آیا نا، معلوماتی آدمی، وہ بھی اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا ورنہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اس کو اپنی لکھی ہوئی سلیٹ صاف کرنی پڑے گی، اور ہمیشہ صاف رکھنی پڑے گی، کبھی کچھ لکھا نہ جائے، ہمیشہ ہی صاف رہے۔ اگر نفس مطمئنہ چاہیے تو ساری سلیٹ صاف، نہ محبت اور نہ نفرت، ساری علائش سے پاک۔ یہ اس سے بھی اگلا سبق ہے، نہیں ہوگا معاملہ چلے گا ہی نہیں، آگے بڑھے گا، پھر آپ گردنے مارتے رہے، اللہ کرتے رہے، جتنا مرضی کر لیں، کہیں اس میں بڑا مزہ آتا ہے، اس میں، وہ بھائی جان اس میں مزے نہیں لینے ہوتے، یہ سیکھنے کا عمل ہے اور آگے بڑھنے کا عمل ہے۔ آپ ایک کام سیکھ گئے، آپ چل گئے، آگے بڑھ جائیں، بات سمجھ آئی؟ ذکر کی ایک تعداد ہوتی ہے، کرایہ اس وقت جاتا ہے جب ذکر کا اثر ہو، ورنہ پھر کھول دو دروازہ اور اللہ کرو، ابھی کمرہ بھر جائے گا، ابھی بھر جائے گا، ابھی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، اور ذکر دی بھی آواز بھی آنی سی، جی میں کیا، چلو ویسے میں کر لئیے، میلہ لگ جائے گا۔ مسجد میں آپ جائیں اور آپ نماز کے دوران نہ کریں اچھل کودے 3-4 باری، ذرا اللہ کر کے نہ لوٹنا شروع کر دیں صفوں میں، دیکھو نماز پڑھنے کے بعد پیچھے فوج ظفر عقیدت مندوں کی کیسے آتی ہے آپ کے۔ کوئی پوچھے کہ حضور کیا ہوا تھا،
آ گئے اوہ ناجائز ناخلفو، تمہیں کیا پتا رسول اللہ کی زیارت ہو رہی تھی مجھے، وہاں لگا دو۔ خوف خدا تو ختم کر دو نا، بالکل ہی ختم کر دو۔ دکان کھول لو، بہترین دکان چلتی ہے یہ، ہے جی، ایک چادر باندھو، دوسری چادر باندھو، نیلی چادر باندھو، پیلی چادر باندھو، سفید باندھ لو، سبز باندھ لو، چادروں کی دکان کھولو، لوگ بڑے اٹریکٹ ہوں گے، ہاں یار یہ کوئی بڑے بڑے سائنس کا ولی اللہ ہے، بڑی پکڑ والا، کمال کرتے رہے۔ چادریں باندھنے سے، کپڑے باندھنے سے، نیلا کرنے سے، پیلا کرنے سے، سبز کرنے سے، کالا کرنے سے، سفید کرنے سے کون سی ولایت حاصل ہو جائے گی آپ کو؟ کون سی ولایت آتی ہے اس طرح؟ اور بھجن نہیں آتی، یہ تو جان مارنی پڑتی ہے، فرید الدین گن شکر بننا پڑتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ 95 سال کا بابا 12 سال کے لڑکے کے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر، مست تلست ہوا ہوتا ہے، دیوانہ وار ہوتا ہے، اور پھر اس کے آنے والے بھی ایسے ہی کمال کے ہوتے ہیں، محبوب الہی جیسے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء جیسے پھر ملتے ہیں اس کو آگے بھی، یا خواجہ مخدوم صابر جیسے ملتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے عقیدت کہیں ختم نہیں ہوئی، بڑھتے جا رہے ہیں معیار، سخت 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 سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، محبت بڑھتی جا رہی ہے، دیوانہ وار، لیکن جو اس میں انوالو ہو جاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بس کمال تو اسی میں ہے، وہ اسی کا لطف آشنائی جب مل جائے وہ اس میں تنگ نہیں ہوتا ان کے لیے، پھر وہ آسان راستہ آسان ہوتا ہے۔ جو پچھلے سبق میں پڑھا، آسان راستہ یہی ہے کہ آپ پھر اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں، ادھر ہی چھوڑ دیں، بس وہ چاہے جو کرے، بات ختم ہو، سیاہ سفید کا مالک پھر وہ کر دیں اس کو، آپ ختم ہو گئی۔ جس کو یہ ظرف حاصل ہو جائے وہ بڑا کندھے کا ہلکا، اس کو تو کچھ۔ آپ جیسے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں نا، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، پھر پیچھے امام کیا ہے، پھر آپ نے صرف مشینی رکوع سجدہ ہی کرنا ہے، امام جانے کتنی رکھتے ہوئی، امام جانے کون سی صورت پڑھنی، کب سلام پھیرنا ہے، التحیات للہ والصلوات کتنی ہو گئی، درود پڑھا نہیں پڑھا، امام جانے۔ آپ کے کندھے ہلکے ہیں، آپ نے بس نیت باندھ لی، اس نے کہا اللہ اکبر، آپ نے رکوع کر لیا، اس نے کہا سجدہ کر لو، سجدہ کر لیا، امام کے پیچھے آپ کھلے ڈلے پڑھتے ہیں نماز۔ اسی لیے جماعت سے نماز پڑھو کہ تم کھلے ڈلے ہونا سیکھ جاؤ گے، رکوع کرنے والوں کو رکوع کر لو، سجدے کے ساتھ سجدہ کر لو۔ کلم کلے کتنے پڑھو گے؟ کتنے لوگ ہیں عقیدے والے جو کلم کلے ٹھیک پڑھ لیں گے، آج پڑھ لو گے، کل پڑھ لو گے، لیکن نہیں پڑھ سکتے۔ پھر اسی لیے کتابا موقوتا کا ذکر ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے مومنین پر نماز کا ایک وقت مقرر کر دیا، مقررہ وقت پہ نماز پڑھو، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اگر مقررہ وقت پہ نماز نہیں پڑھو گے، وقت بدلتے رہو گے تو تم پھر پڑھو گے ہی نہیں، پھر تمہاری عادت بن جائے گی کہ جب دل چاہا پڑھ لی، جب دل چاہا چھوڑ دی، پھر روٹین بنے گا ہی نہیں۔ روٹین میں آنا ہے، طریقے پہ آنا ہے، اذان ہو جائے نماز پڑھو، سیدھا ہی طریقہ رکھو، کیونکہ تم اتنے مضبوط عقیدے کے ہو نہیں، پکے ارادے تمہارے ہیں نہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، پکے ارادے نہیں ٹوٹ جاتے، جب ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آ جایا کرو، تو پھر تمہارا روٹین ٹھیک ہوگا، ادا تو ہوگی، کم از کم ادا تو ہوگی، جماعت میں داخل ہو جاؤ، آہستہ 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 سیکھتے جائیں گے، آخر وارفتہ محبت پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے سے دائیں بائیں، محبت تو سیکھ لی ہوتی ہے نا، آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی تو ہوتی ہی ہے لازمی، بیٹی سے یا بیٹے سے یا ماں سے یا باپ سے، کسی دوست احباب سے، کسی بھائی سے، بہن سے، ایک دور آپ پہ ایسا گزرا ہوتا ہے کہ آپ نے محبت کا مزہ چکھ لیا ہوتا ہے۔ میں عورت سے محبت کی بات کبھی نہیں کرتا، وہ تو شریعت سے باہر ہو جاتا ہے معاملہ، میں لڑکے لڑکی لونڈے لونڈیوں کی محبت کی بات کبھی بھی نہیں کرتا، نہ میں پروموٹ کرتا ہوں، سوال ہی۔ محبت سے مراد یہ ہے پاکیزہ محبت جو کتاب قرآن شریف کے عین مطابق، مرد و عورت کی محبت جو ہے وہ صرف بے راروی کی طرف آپ کو لے جائے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہیں نہیں لے جائے گی آپ کو، یہ گارنٹی ہے۔ تو میں بات بدل رہا ہوں، بدل گئی، وہ واپس آتے ہیں، آپ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ محبت کا مزہ چکھ لیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، اٹریکشن، کھچاؤ کیا ہوتا ہے، فیلنگز پیدا ہو جاتی ہے، محبت آپ کو آ جاتی ہے۔ اب جب آپ دین سے محبت کرتے ہیں، کتاب سے محبت ہو گئی، تلاوت سے محبت ہے، یا نعت سے محبت ہے، یا آگے آپ اور بڑھتے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے معاملات سنے، ان سے محبت پیدا ہوئی کہ جی کیسے کمال کے لوگ تھے، کیسے زبردست عقیدے، زبردست مزہ ہی آ گیا،
آپ روایتیں سنیں نا، احادیث میں روایتیں سنیں، صحابہ کرام کے معاملات پڑھیں، آپ کے اندر ایک ایسا لگے گا، ایسے گدگدی سی ہونی شروع ہوگی، ہے ایسا ہوتا ہے. یہ آپ کو ایک کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے کہ کتنے اچھے زبردست لوگ تھے، کیسے کمال کے لوگ. اور سکھانے والے بادشاہ کو جب دیکھیں جس نے صحابہ کرام بنائے تو ظاہر ہے پھر آپ کی محبت کی کیفیت اور آگے پروان چڑھتی ہے اور آگے چلتی ہے، اور آپ آگے 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 ہے جی. پھر وہ فاصلہ نہیں رہتا، پھر وہ صدیوں کے فاصلے نا منٹوں سیکنڈوں میں طے ہوتے ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں. میں نے آپ کو ایک غلط سی مثال سنائی، دوبارہ سناتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کو ہمیشہ بادشاہ ہی سمجھنا. یہ بادشاہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا بادشاہ ہی ہے، یہ بھول نہیں جانا چاہیے. بادشاہ کی تھی ایک ملکہ، اس کی منکوہا، ملکہ منکوہا ہوتی ہے ظاہر بات، رانی تھی. لیکن چونکہ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ تو سب کا بادشاہ ہوتا ہے، رعایا ہوتی ہے، اس کی سلطنت ہوتی ہے، صرف ملکہ کا بادشاہ تھوڑی ہوتا ہے. تو بادشاہ تو سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے، پوری راجدھانی ہوتی ہے اس کی. تو ایک آیا کوئی دایا، کوئی خاتمہ بادشاہ کے عشق میں ملوث ہو گئی، دیوانی ہو گئی. اب بادشاہ سے ملاقات کی، بڑے اس کو جناب تڑپ. اب یہ چانس دیکھے بار بار کہ کوئی تنہائی ملے تو میں بادشاہ کے پاس جاؤں. ملکہ نے بھانپ لیا کہ یہ کوئی زیادہ ہی کوئی نڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے، یہ خاتمہ کا کوئی زیادہ ہی کوئی اٹریکشن بڑھ گئی ہے. بھانپ گئی، ظاہر ہے ملکہ بیوی تو فوراً اس کی تو 8ویں حص ہوتی ہے نا، وہ فوراً جاگ گئی، وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی چکر ہے بھائی. اب اس نے نا ملکہ نے ذرا اس کو انگیج کیا، خاتمہ کو اپنے ساتھ رکھے، ہمیشہ اکیلا نہ چھوڑے اس کو. اب خاتمہ بھی وہ سمجھ گئی کہ جناب علی پول کھل گیا ہے، اب یہ مجھ پہ ذرا زور زیادہ لگ رہا ہے. خیر کوئی بات نہیں، اس نے کہا ایسی تیسی کر لو، جتنا آخر میں چانس مل ہی جانا ہے. خیر ہوا یہی، ملکہ عالیہ نے ایک دن کہا جی آج ہم غسل فرمائیں گے. اب وہ غسل خانے ڈھیر دور سے حمام تک جانا تھا، ساری خاتمائیں چل پڑی آگے پیچھے، خدمت گزار یہ وہ. ملکہ عالیہ نماز جا رہی ہیں غسل فرمانے. حمام تک پہنچے تو یہ جو خاتمہ تھی نا، اس نے کہا ہوئے ملکہ عالیہ تولیہ تو آپ کا وہیں رہ گیا. اب یہ قسمت کی ماری غسل کرنے بیٹھی ہوئی، اب یہ کیا کرتی؟ اس نے کہا جا لیا جا کر. یہ تو دوڑی جناب، دوڑی. ملکہ بیٹھی ہوئی تھی غسل کے لیے، اوپر سے پانی ڈل رہا ہے یہ وہ. جب یہ دوڑ گئی نا، پھر وہ ملکہ کو ہوش آیا کہ تیری خیر، یہ بہانہ بنا کر بھاگی ہے، سیدھی بادشاہ کے پاس گئی. اب اہتماماً وہ ملکہ تو ملکہ ہے نا، وہ کیسے کوئی ننگی بھاگ پڑتی، کیا کرتی. اس نے فوراً پانی شانی نکلوایا ہوگا اور چادریں باندھی، کپڑے شپڑے پہنے، وہ پریزنٹیبل ہونے میں اس کو کچھ ٹائم لگ گیا. پھر ذرا خرامہ ملکاؤں والی چال چل کے جب پہنچی تو وہ تو خاتمہ کو تو لگی ہوئی تھی آگ، اور دیوانی تھی، وہ تو پہلے ہی جا کے اپنا کام پڑکا چکی تھی سارے کا سارا. یہ تو پہنچی ملکاؤں والے انداز سے. یہ تو اس کی سپیڈ میں تو بہت فرق تھا نا، اس کی سپیڈ تو وہ کون انڈیفیٹیبل ہوئی تھی وہ سالی، وہ دوڑ گئی، پہنچ گئی، کام ہو گیا. یہ مثال بنی اس لیے ہے کہ جب آپ وارفتہ دیوانہ وار ہو جائیں، نہ ادب رہتا ہے، نہ لحاظ رہتا ہے، نہ خیال رہتا ہے، نہ اول رہتا ہے، نہ آخر رہتا ہے. اس کی پرواز، اس کی سپیڈ، اس کی منزلیں بس اتنی تیز طے ہوتی ہیں کہ پیچھے آنے والا وہ کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا. اس کی پرواز بہت ہوتی ہے. اس کی پرواز وہ آصف بن برقیہ والی ہوتی ہے. قرآن میں لکھا نا آصف بن برقیہ والا، پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت حاضر. قرآن شریف میں لکھا. عفریت من الجن نے کہا کہ جی میں لے آؤں گا ایک دن یا ایک زیادہ، وہ ہوا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. تو وہ جو صاحب حال آدمی تھا، علم رکھنے والا، اس نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے تخت یہاں ہوگا، اور ہوا. اس کی پرواز کچھ اور ہوتی ہے. یہ دیوانہ تھا نا حضوری میں، اس کا مطلب وہ معاملہ اور ہوتا ہے. وہ سیکھنا پڑے گا، اس کے اوپر پوری محفل کریں گے کسی دن انشاءاللہ کہ وہ کیسے ہوا ہوگا. طریقہ میں جانتا ہوں، آپ اسکول آپ کا ہے، ایکسرسائز آپ کی، آپ کریں، دیکھو حاصل ہوگا، کیوں نہیں حاصل ہوگا. لیکن بندہ خدا کا کام کمال حاصل کرنا نہیں. کمال حاصل ہو جائے پھر اس کو ترک ہی کرنا ہے. کمال حاصل ضرور کریں، یہ مت کریں ترک ہی کرنا چھاڑ دو جائے نہ. کمال حاصل کریں. ہمارے یہاں یہ سختی ہے، منزل طے کرنی ہوگی، کمال حاصل کرنا ہوگا. کمال حاصل کرنے کے بعد ترک کریں.
خیر پرواز میں فرق آ جاتا ہے جب آپ سیکھتے سیکھتے پہنچتے ہیں نا اچھے پکے ہاتھوں میں، ارادہ ٹھیک ہوتا ہے، اور پھر آپ دربار رسالت میں پیشی کروا لیتے ہیں، وہاں پھر منزلوں کا پتہ نہیں چلتا کتنی جلدی طے ہو رہی، کتنی جلدی. پھر آپ لوٹتے نہیں ہیں مسجد میں، ہاں ہو نہیں کرتے، پھر آپ سبز نیلے پیلے کالے سفید کپڑوں میں نہیں پڑتے، آپ کو اس کا خیال ہی نہیں رہتا، وہ معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ بات کہیں اور چلی جاتی ہے، آپ تیز سپیڈ میں کہیں کے کہیں پہنچ گئے ہوتے ہیں، آپ کے مرتبے کچھ اور ہوتے ہیں، اور مرتبے ہوتے ہیں 1 on 1، یہ بیچ میں کوئی ہیلا وسیلہ نہیں رہ جاتا، پکے 1 on 1 مسئلے، خفیہ میٹنگز کمال کی، اور وہ خفیہ ہی ہوتی ہے، پھر وہ آپ تذکرہ نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے، وہ تو آپ رمز کو چھپا کر رکھتے ہیں، پھر کسی کو پتہ نہ چل جائے، اظہار تھوڑی کرتے، اظہار کر دیا پتہ چل گیا بات ختم ہو گئی، وہ تو معاملہ خراب ہو گیا، پھر تو کمظرف ہوتا ہے وہ، پھر تو وہ ایسا دکھائے ہی نہ، پھر تو اپنے راز کو چھپا کر رکھے، امانت کو امانت رکھے، راز کی بات اندر کی، پھر وہ اس کا امتحان ہے کہ وہ اس کو پتہ نہ چلنے دے، پتہ نہ، صرف رازدار ہی راز کو جانے گا، صرف رازدار ہی راز کو، وہ خود وقت آنے پر جان جائے گا، ہم پیالہ ہم نوالا ہوگا، رازدار راز تک پہنچے گا، خود جان جائے گا، وہ معاملہ الگ ہوگا. تو بہرحال گزارش یہ ہے، آل ٹوگیدر آپ جب تک عشق رسول کو نہیں سیکھیں گے، اور عشق رسول کا مطلب نعت بازی اور نعرے بازی نہیں ہے، چھلانگے مارنا نہیں ہے، ابتدا ہے، ابتدا ہے، یہ یہاں سے شروع ہوگا کام، شروع بھی نہیں ہوگا، شروع سے بھی پہلے کی بات سمجھ لو، چھلانگے مارنا، اچھل کود، اس سے نہیں ہوگا. یہ اندر ایک کیفیت ہے جس کو آپ مانگتے رہے، مراقبہ یہی ہے، دھیان لگا کر بیٹھ جائے کہ جی میرا معاملہ کھل جائے، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، کھل جائے میرا سینہ، بات سمجھ آ جائے، اس راستے پر محبت کا مزہ تو چکھ چکے ہیں آپ، میموری آپ کی اتنی ضرورت، ڈل سے ڈل بونگے سے بونگا آدمی ہونا، اس کو میمورائز ہوتی ہیں کئی باتیں، اس کی یاداشت ہوتی ہے، اس کو کبھی نہ کبھی بہت زبردست بھوک لگی ہوتی ہے، کھانے کی بھوک لگی ہوتی ہے نا، اور کبھی نہ کبھی اس نے بہت ذائقے دار حلوہ کھایا ہوتا ہے، کبھی بہت ذائقے دار کھانا کھایا ہوتا ہے، زندگی میں عام آدمی کی زندگی میں ایسا تو ہوتا ہی ہے. تو آپ کو جب بھی یاد کرایا جائے کہ جی کیا کون سا کھانا بہت، تو وہ فوراً بتائے گا وہ فلانی جگہ ہم گئے نا جی، فلانے ہوٹل، فلانے وہ رشتے دار کے گھر، تو انہوں نے جو ہانڈی پکائی تھی نا وہ گوشت، وہ یاد ہے جی، وہ ذائقہ فوراً آپ ریکال کر لیتے، فوراً یاد آ جاتا. اتنی میموری تو ہے ہی ہے نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، میموری ریکال کرنے کی عادت ڈالنی ہے. آپ آج سے 20 سال پہلے سونگھی ہوئی خوشبو آپ نے کہیں سونگ لیا، وہ کوئی عطر، کوئی خوشبو، کوئی پرفیوم سونگ لیا، آپ کو آج بھی یاد ہے. آپ کے سامنے 100 خوشبوئیں لگا دی جائیں، 100 بوتلیں رکھ دی جائیں، اور آپ کہیں کہ ڈھونڈو، آپ سونگتے رہیں گے کہ نہیں یہ نہیں تھی، یہ نہیں تھی، یہ نہیں تھی، یہ نہیں تھی. جیسے ہی مذکورہ بوتل پر ہاتھ پڑے گا آپ کہیں گے ہاں یہ تھی، یہ تھی، یہ تھی، 20 سال پہلے سونگی تھی میں نے، یہ تھی، فوراً یاد آ جائے، بات ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو آپ کو یہ سبق بھولا ہوا یاد کرنا ہے. ہمارے مسلمانوں کے عقیدے میں یہ بات پختہ شامل ہے، جسے کوئی بالکل چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پہلے اکٹھا رکھا ہے، تمام روحوں کو اکٹھا رکھا ہے. اس کے اوپر حدیث بھی ہے، قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے. جتنی نزدیک روحیں تھیں وہ دنیا میں بھی نزدیک رہیں، ان میں انسیت ہے. جو روحیں دور تھیں وہ دنیا میں بھی دور ہیں، ان میں انسیت کی وہ کیفیت نہیں ہے. میگنیٹک فیلڈ سمجھتے ہیں آپ، میگنیٹک فیلڈ، مقناطیس کے جتنے نزدیک لوہا ہوگا وہ اتنے اٹریکشن محسوس کرے گا فیلڈ کے اندر ہی، جتنا فیلڈ سے باہر ہوگا فورس آف اٹریکشن اس کے اوپر کم لگتی ہے. وہاں جو ہستیاں صوفیاء کرام، بزرگان دین، خاصان خدا کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا قریب رہی ہیں، جتنا قریب، اتنی ہی محبت آج محسوس کرتے ہیں، اتنے ہی قریبی ہیں. اس محبت کو صرف ریکال کرنا ہے، صرف ریکال کرنا ہے. دھیان یہی ہے، مراقبہ یہی ہے. نیلے پیلے لال گلابی کچھ نہیں ہے اس میں. مراقبہ کیا، نیلا پیلا لال گلابی تصور کر کے بیٹھ جاؤ، کرتے رہو بھائی، کرو وقت ضائع، کتنا ٹائم ہے وہ بھی ضائع کرو گے. آپ نے صرف ہینڈز اپ کرنے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا.
میرے ذمے میرے حصے کچھ نہیں، میرے اختیار میں کچھ نہیں، میری عبادت کوئی نہیں، میری ریاضت کوئی نہیں، میرا معاملہ کوئی نہیں، میرا اول کوئی نہیں، آخر کوئی نہیں، سب کچھ نہیں، نسب کوئی نہیں، حسب کوئی نہیں، بس یہی مراقبہ ہے. سب ہینڈز اپ، سب چھوڑ دیں، ذکر مراقبہ آگے پیچھے سارا بھول کر وارفتہ صرف بیٹھنے کی عادت کہ میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوں، میں کوئی قابل ذکر ہے جی. لم یکن شیئا مذکورا ہے، وہاں سے اگر شروع کر لیں آپ ایسے کامیاب ہو گئے. پھر فجعلناہ سمیعا بصیرا کرنے والا وہ خود بیٹھا ہے، جب چاہے گا ایک اشارہ کرے گا آپ کو سماعت اور بصارت دے دے گا، آپ کے اندر وہ دہانداری لگا دے گا، آپ کے اندر وہ اصل کی سوجھ بوجھ لگا دے گا. جب روحوں سے وعدہ لیا جا رہا تھا وہ معاملے پہ چلا جائے گا. جو روحیں نزدیک تھیں وہ نصیبوں والے ہیں، وہ اس معاملے کو یاد کر لیں گے، وہ سیکھ جائیں گے. روح ہے لطیف، روح لطیف ہوتی ہے. اس میں جب جسم داخل کیا جاتا ہے نا، جسم داخل کیا جاتا ہے روح میں، آپ تو کہیں گے نا جسم میں روح داخل کی جاتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں جسم داخل کیا جاتا ہے، اس میں کثافت ڈالی جاتی ہے، ڈینسٹی بڑھائی جاتی ہے، کثافت مٹی ملائی جاتی ہے روح میں، مٹی. پھر یہ ٹینجیبل ہو جاتا ہے، پھر یہ با اختیار سمجھتا ہے خود کو. ٹینجیبل ہونے کے بعد نا علم الیقین حق الیقین میں بدل جاتا ہے آدمی کا. عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. اب میں کہوں نا کہ جی یہ سامنے کتاب پڑھیے، آپ کہیں گے کدھر پڑھیے، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، کوئی کتاب نہیں پڑھی. لیکن اگر میں کہوں یہ کتاب پڑھیے، یہ اٹھا لی، آپ کہیں گے ہاں یقین آ گیا، یقین آ گیا فوراً. ٹینجیبل کثافت والی چیز ہے، کثافت ہے اس میں. صرف روحانی ہوتی آپ کہتے ہے نہیں ہے، پتہ نہیں، باوے اور کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، بڈھا لگے الگ، ٹھیک ہی ہو سی، پکا عقیدہ نہیں ہوتا. انسان ایسا ہی ہے. اس کی لطافت میں جب کثافت پیدا کی گئی، اس کو کثیف کیا گیا، تو پھر اس کا معاملہ تڑاک پھڑاک جھڑکنے والا ہو گیا، خصیم مبین ہو گیا. پھر یہ خصیم مبین، پھر الٹی سیدھی باتیں بکنے لگا، علم فضل والا، علم فضل جھاڑنے والا بن گیا، با اختیار بن گیا. اس نے عجیب کیا، اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ میری لطافت میں کثافت ملی ہے، کوئی کمال نہیں ملا، مجھے کثیف کر دیا گیا ہے، مجھے لطیف واپس ہونا ہے. کثافت، یہ کثافت کا اسیر ہو گیا، یہ مٹی کا اسیر ہو گیا، یہ جسم کا دیوانہ ہو گیا. آج بھی جسم بچانے پہ ہی سارے کام ہیں. منہ بچا لو سفید رنگ ہو جائے، غازے لگا لو، نئے نئے چمک دمک پیدا کر لو، بدن ڈھانپ لو، نئے نئے فیشن کر لو، بدن کھول دو، نئے نئے فیشن کرو، ہے جی. بدن طاقتور بناؤ، بدن پرکشش بناؤ، بدن کی حفاظت کرو، بدن پہ مالشیں کرو، بدن کو کھانا کھلاؤ، بدن کو بچاؤ، جسم کو بچاؤ. کثافت کا اسیر ہو گیا. اصل میں لطافت کا اسیر ہونا تھا، جو افضل ہے، بہت ہی اعلیٰ. کثافت تو اس کے آگے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتی ہے جی. آلائش مٹی اس کے آگے کیا مطلب رکھتی ہے. اصل چیز تو وہ تھی جو وہ اندر پیدا ہے، جس سے حیات ہے. آپ ابھی بھی سائنس کی ڈیبیٹ بار بار سن لینا، وہ جسم کے اوپر تو ساری ریسرچ کر چکے ہیں، روح پہ ریسرچ کرنے کا امکان ہی نہیں، امکان ہی نہیں. ان کے قابو آ نہیں رہی کہ یہ سمجھیں سیکھیں یہ کیا ہے. اصل ہی وہ ہے. پچھلے سبق میں بات کی نا کہ پمپ تو سیکھ لیا، دل دھڑک رہا ہے اندر، ایسے 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 ہو رہا ہے، یہاں سے آ رہی ہے آرٹریز آ رہی ہے، وہاں سے وینز جا رہی، یہ تو پتہ لگ گیا. ہو کیوں رہا ہے پمپ؟ اس میں کون سی مشین ہے؟ یہ کیوں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، کیوں اس میں موومنٹ ہے؟ کیسے اس میں حیات کیسے ہے؟ باقی جسم میں تو حیات ایسے نہیں ہوتی، اس میں حیات کیسے ہے؟ اور یہ رک کیسے جاتا ہے؟ اس کی حیات ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ پمپ بند کیوں ہو جاتا ہے؟ سپیچ لیس، جواب ختم، کوئی بات نہیں. اب تو وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ایک وہ پاکستانی ڈاکٹر نے کمال کیا ہے، سور کا وہ دل لگا دیا انسان میں، کامیاب تجربہ. نہیں سنا آپ نے؟ ارے کمال ہو گیا یار، ایسی زبردست گرما گرم خبر ہے. ہاں، پاکستانی ڈاکٹر نے امریکہ میں ایک تجربہ کیا ہے کامیاب، خنزیر کا دل لگا دیا ایک آدمی کو، فرسٹ کلاس دل دھڑک رہا، بہترین آدمی، آگے پتہ نہیں کیا کرے گا، لیکن وہ زندہ تو ہے. کمال ہے کہ خنزیر کا دل بالکل ہی آئیڈینٹیکل ہے انسان کے دل کے ساتھ، شاید ہوگا نا، آئیڈینٹیکل ہی ہوگا. حالانکہ یہ پہلے بالکل ممکن نہیں تھا، آپ کے وہ جینیٹکس میں نا یہ بات شامل نہیں ہے. مقصد یہ کہ آپ بندر اور بلی کا ملاپ نہیں کرا سکتے،
ان کے ڈی این اے میں فرق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندر بلی کا بچہ مکس پیدا ہو گیا, ایسا نہیں. کیٹ فیملی میں ہو جاتا ہے, مطلب ببر شیر اور ٹائیگر کا بچہ شاید مل جاتے ہیں اور وہ ملاپ ہو جاتا ہے اور جینز کریٹ ہو جاتے ہیں, ایسا. لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب علی ہاتھی اور گینڈے کا مکس بچہ کہیں آ جائے. ان کے جینز میں فرق ہے, جینیٹیکلی یہ ایک چیز نہیں ہے. تو اب پتہ نہیں وہ اس کی جینز کس طرح خنزیر کے ساتھ انسان کی مل گئی, وہ کامیاب تجربہ ہو گیا, تو وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا. انسان کو کثافت سے جان ہی چھڑانی تھی, لیکن کثیف ہونے کے بعد ایسا اسیر ہوا ہے کثافت کا, قید خانے کا. وہ کس نے کہا نا, اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے, اب رہائی ملے گی تو بڑھ جائے گی. اب یہ قید کا اتنا اسیر ہے نا, کثافت میں آپ بہت ہی باؤنڈ ہوتے ہیں, بہت باؤنڈ. اس جسم کے اندر آپ بہت باؤنڈ ہیں, آپ بہت پابند ہیں, آپ بہت کمزور ہیں. معمولی سا نقصان, معمولی سا چبھنے والا خنجر یا چاقو یا دھار آپ کو ختم کر ڈالے گی ود ان نو ٹائم, ختم. آپ کے لیے شیر کا ایک تھپڑ معمولی سا کافی ہے, ختم, آپ دوبارہ نہیں اٹھیں گے. شیر تو بڑی چیز ہے, بندر اگر آپ کو صحیح مار دے نا, لنگور ایک مارے, ختم. آدمی بچتا نہیں ہے. لنگور بڑی چیز ہوتی ہے. انسان اپنی کثافت میں کمزور ہے, لمیٹڈ ہے. جتنا اس کثافت کو کنٹرول کرتا جائے گا, جتنا اس کی اثر سے نکلتا جائے گا اور اپنی لطافت کو بڑھاتا جائے گا, اپنی روح کو بالیدہ کرتا جائے گا, اپنی روح کو طاقت دیتا جائے گا, اتنا اس بات کو سیکھنے میں آسان ہو جائے گا. پھر روح سے جو ملن ہے نا, اس کی ایک تو پرواز بہت ہے, بہت زیادہ پرواز ہے. مطلب وہ لائٹ ایئرز کو تو آپ بھول ہی جاتے ہیں. لائٹ ایئرز تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. لائٹ ایئر سمجھتے ہیں آپ, روشنی کے نورانی سال, نوری سال, وہ اسپیڈ والے بھول جاتے ہیں آپ. وہ اسپیڈ کو اسپیڈ ہی نہیں رہتی. روح کی اسپیڈ بہت ہے, روح کی پرواز بہت تیز ہے. روح تو اصل ہے, امر ربی ہے. امر ربی کی ذرا اسپیڈ آپ اندازہ لگائیں, وہ کہتا ہے کن ہو جا, اور ہو جاتا ہے within no time, without any help. بالکل سورس کے بغیر, without source کام ہو جاتا ہے. تمام سورس خود بخود پابند ہو کے ایک دم جامد ہوتے ہیں, ایک دم اصول پر آ جاتے ہیں. تمام ریشے پھیلے ہوئے سارے جہان کے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جاؤ, اور ہو گئی. کائنات بن گئی, سورج بن گیا, چاند بن گیا, ستارے آسمان سب. اس نے کہا ہو جا. یہ ہے امر ربی, کن ہو جا. اور روح بھی امر ربی ہے, کل الروح من امر ربی, یہ میرے رب سے, میرے امر سے ہے. تو آپ اس کی پرواز کا اندازہ لگائیں, اس کے کمال کا اندازہ لگائیں. صرف کثافت کی اس کیفیت کو جتنا کنٹرول کر لیا, جتنا روح کو بالیدہ کر لیا, اتنا کمال آپ کو مل جائے گا. اور روح کا جو ہے وہ اگر ناتا ارواح میں, عالم ارواح میں, روح کا روح سے رہا ہے, اور روح سے رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے کہیں نزدیک کوئی گنجائش رہی ہے, کہیں دور نزدیک, تو وہ اسی لیے تو اٹریکشن ملتی ہے نا, آپ کو پیدا ہوتی ہے نا, اسی لیے تو ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں لنک رہا ہے پیچھے. جن کا نہیں رہا ان خبیثوں کو نہیں ہوتی. تو دور ہیں, دور تھے تو دور ہیں, جو وہاں نزدیک تھے سو نزدیک ہی ہیں. آپ نے, میں نے تو کئی بار دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہو. آپ اپنی نارمل روٹین میں لائف میں گزرے ہیں, لیکن آپ کسی ایک ایسے شخص سے ملاقات کرتے ہیں, آپ ایک دم دیوانے ہو جاتے ہیں, ایک دم دوستی ہو جاتی ہے, پکی دوستی ہو جاتی ہے. اڑ جاتا ہے اندر, مرد عورت اس میں تخصیص نہیں ہے, پکا ہو جاتا ہے, دل لگ گیا فوراً ہی. تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ایسے ہی ہونا تھا. ایسے پیچھے کہیں روحیں ملی ہوتی ہیں, پیچھے ایک دور میں یہ اکٹھے رہے. وہ کہیں جب اپنے وقت پہ ملتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ میری بات ہی آ رہی ہے, اس کو مجھ سے اس سے ایک ہی خوشبو ہے, ایک ہی سوچ ہوتی ہے. آپ نے دیکھے پیچھے حضور بابا جی بھلے شاہ کا کلام دیکھیں, حضرت پیر واری شاہ کا کلام پڑھیں, حضرت سلطان باہو کا کلام پڑھیں, بڑے بڑے صوفیہ کرام باباؤں کا کلام پڑھیں, ایک ہی ملے گا. طرز کلام فرق ہو جاتا ہے, الفاظ بدل جاتے ہیں, سبق ایک ہی ہے. دور میں فرق ہے. محی الدین ابن عربی کا فرمان پڑھیں, مولانا روم کا پڑھیں, جامی کا پڑھیں, حافظ کا پڑھیں, ایک ہی بات کر رہے ہیں, ایک ہی بات, اپنے اپنے الگ الگ علاقوں میں, ہے کہ نہیں؟ الگ دور میں رہے, الگ علاقوں میں رہے, ملاقاتیں بھی نہیں تھی, فون کال تو تھی نہیں, انٹرنیٹ تھا نہیں, لیکن
صدیوں کے مہینوں کے فاصلوں پر رہنے والے لوگ اور صدیوں کے محیط، کوئی 100 سال بعد پیدا ہوا، کوئی 200 سال بعد، کوئی 300 سال کے فرق سے پیدا ہو رہا ہے، ایک ہی بات، ایک ہی سوچ لے کر آتے ہیں ہمیشہ، وہ بدلتی نہیں ہے، وہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، جب کلام کرے گا وہ ایک ہی بات، اصول کی بات، اصل بات، دربار رسالت تک براہ راست چلی جائے گی، سیدھی چلی جائے گی۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ روحیں کہیں پیچھے ملی رہی ہیں، اور جتنی جتنی کثافت ختم کریں گے اتنی بالیدگی ہوگی، اور اتنا ہی اس بات کو سیکھ لیں گے۔ سیکھیں گے تبھی جب آپ دربار رسالت کی اہمیت کو جان لیں گے۔ نہیں جانے آپ کچھ نہیں جانے، کچھ بھی نہیں جانے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ یہ ہم نے بہت بار ڈسکس کر لیا ہے، ہر سبق میں تقریباً یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط فیصلے کیے، مضبوط، کچے عارضی فیصلے نہیں کیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی صحابہ کرام میں سے کوئی آ گئے اور کہے جی میں ضرورت مند ہوں، کہیں یہ لو جی یہ کھجورے ہیں آپ یہ لے جائیں، لو دینا جی 20 روپے اس کو، ضرورت پوری ہوگی، نہ ایسے نہیں۔ آپ نے دیر پا علاج کر دیا، کام کاروبار پہ لگا دیا، محنت مزدوری پر لگا دیا کہ ہمیشہ کا مسئلہ تیرا حل ہو گیا، غنی ہو جائے۔ اور جو ہم پیالہ ہمنے والا تھے، اصحاب صفا تھے، ان کو بھوک سے یاری کر دیا کہ نہ تم کھاؤ نہ میں کھاتا ہوں، باندھو پتھر تم بھی اور میں بھی، کب تک کھائیں گے، کب تک مانگیں گے، کب تک کپڑا پہنو گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ لباس سے ہی بے پرواہ کر دیا، لباس کی آلائش آسائش سے ہی ختم کر دیا۔ اب آج کے دور کا نہیں کر سکتا، اگر آپ آج یہ فارمولہ کریں نا آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، مشکل میں۔ اگر آپ کہیں کہ جی میں اب احرام باندھوں، میں نے کچھ عرصہ احرام باندھا، تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے پابندیاں زیادہ ہیں۔ عام روٹین میں آپ پہن لینا تہبند باندھی ہوئی اوپر چادر لی ہوئی ہے، اور میرے جیسا آدمی تو بیمار رہے گا، کیا کرے گا، پبلک پلیس میں کیسے جائے گا؟ ایک بڑا مسئلہ، حج عمرہ کیسے کریں گے؟ بہت لوگوں سے پبلک سے میٹنگ، ایک بڑا عذاب بن جائے گا۔ آپ کہیں گے چلو کپڑے ہی پہنے، تو آپ مشکل میں پڑنے والے کام اب نہیں کر سکتے، خراب مشکل ہو جائے گا۔ ہاں حصہ بقدرے جسہ، مرتبے والے لوگ جو ہیں وہ تو آج بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، بڑے لوگ ہیں نا مرتبے والے، وہ تو کر لیتے ہیں، مشکل اٹھا لیتے ہیں، مشکل کام۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا کہ ضرورت ہی ختم ہو جائے، نظریہ ضرورت سے ہی جاؤ، ختم، خواہش ہی ختم۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب آپ کسی یتیم کو دیکھیں تو سختی نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی ضرورت مند ہو، کوئی سوالی، تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کریم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجیے۔ بہت خوبصورت وظیفہ ہے، بہت ہی عالی شان، کہ نعمتوں کو یاد کریں اور باقاعدہ اس کو تذکرہ کریں کہ اللہ نے مجھ پہ فلاں دن فلاں وقت یہ انعام کیا۔ اگر تم شکر کرو میری نعمتوں کا تو میں تمہیں نعمتوں میں اضافہ کروں، اور اگر تم کفران نعمت کرو تو یہ بھی چھین لوں گا، یہ بھی جائے گی تمہارے ہاتھ سے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سنا ہے نا آپ نے قرآن شریف میں۔ یہ بہت خوبصورت وظیفہ ہے، بہت خوبصورت پڑھائی، اگر آپ بیٹھ کے یکسوئی سے کریں اور نعمتوں کو یاد کریں اللہ تعالیٰ کی، آپ کے لیے اس میں عزم بن جائے گا۔ نعمتوں کو یاد کریں، کس وقت اس نے کیسا کمال کی نعمت کی، کیسے سکون دیا، کیسا سکون دیا۔ سکون بڑی کمال کی چیز ہے، دنیا جہان کی نعمت ایک طرف اور دل کا سکون ایک طرف۔ دل کا سکون نہیں ہے، مال متا کے ڈھیر لگ جائیں آپ کو چین نہیں پڑے گا، مر و مسلم سامنے ہو، دیکھ بھری پڑی ہو، کھانا پینا آرام آسائش سارا ہو، دل راضی نہیں ہے، کچھ ملے گا نہیں، کچھ فائدہ نہیں، کچھ ذائقہ نہیں، آپ کھائیں گے ہی نہیں، کہیں گے میرا دل نہیں، میرا دل نہیں، چھوڑ دو۔ اندر دل پریشان اگر ہے، دل کا موسم صاف ہے، دال روٹی کیا، چٹنی کیا، سوکھی پیاز کا، بھوکا پیٹ کیا، ایک برابر ہے، سارا ہی مزہ دے گا، مٹی پھانک لو مزہ دے گی، دل کا موسم کمال ہو۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کر آدمی، اور یہ یاد کرے کہ میں مطمئن کس وقت میں رہوں۔ میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، جب میں ریلیکس فیل کرتا ہوں نا بالکل، اور میں سوچتا ہوں کہ میں اس میں بالکل ریلیکس، میں اس کو بالکل لاک کر لیتا ہوں۔ اور پیچھے جتنے ایونٹ ہوئے نا، کبھی حرم شریف میں، اور کبھی ہم ایک دفعہ سوات گئے تو بہت مزہ آیا، کمالی وقت تھا، اور کبھی گھر میں
رات کو کہیں دن میں بیٹھے آپ بالکل خالی ذہن خالی فیل کرتے ہیں اور ریلیکس کہ آپ اس وقت کوئی ٹینشن آپ کو تنگ نہیں کر رہی، آپ اس کو لاک کر لیں، اس سوچ کو، اس وقت کو قید کر لیں، ریزرو کر لیں، اس کو میمورائز کر لیں اور بار بار اسے یاد کریں بار بار۔ بڑے مرتبے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے بیٹھے ہی نا ایسے ہی اندر جوش مارنے لگتی ہے، ابال۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اذان کی آواز آئی اور بہت سچی سزا لگ رہی ہے اور کمال ہو گیا، مزہ ہی آ گیا۔ خاص طور پہ نا مغرب کا وقت مجھے زیادہ اپیل کرتا ہے یا فجر کا، اور بھی ظاہر ہے بڑے کمال کے ہوتے ہیں، لیکن یہ کچھ عجیب سی بات ہے کہ زیادہ تو آپ ان چیزوں کو میمورائز کریں اور یاد کریں اور بار بار ریکال کرتے رہیں، بیٹھ جائیں کونے میں اور ریکال کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہے جی، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، یاد کیا کرو، دھیان لگایا کرو، دل کے اندر اتار لو، شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ تو وہ پھر وہی بات ہے کہ عنقریب ہم آپ کو اتنا نوازنے والے ہیں، اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ راضی کو ہم جان چکے ہیں، پہلے ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کر لیا، جان چکے ہیں تو بہت بڑا لفظ ہو گیا، لیکن تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ راضی برضا ہونا کیسے کمال کی بات ہے، کہ آپ نفس مطمئنہ والے کیسے ہو جاتے ہیں، کمال ہو جاتا ہے، آپ کے اندر کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، آپ کے اندر سے طمع تڑپ طلب ختم ہو جاتی ہے، لالچ رغبت محبت نفرت دونوں ختم ہو جاتی ہیں، ایمان بے ایمانی دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب مشکل ہو گئی بات، ایمان کیسے ختم ہو جائے؟ ایمان ختم ہو گیا سب ختم ہو گیا۔ اب میں کیا کہوں کہ پھر جملہ ایسے ہی ہے جی، بچنا اللہ کی ذات نے ہے، یہ یاد رکھیں، کسی نے کچھ نہیں بچنا، بچنے کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ ایمان چیز کیا ہے؟ انسان ہی نہیں ہوگا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، قرآن شریف کے حساب سے حدیث کے حساب سے انسان نہیں بچے گا تو ایمان کیا خیال ہے اس کا بچے گا؟ دو چٹکے کا ایمان، انسان تو خود نہیں ہوگا تو قابل ذکر نہیں رہے گا، تیرا ریزہ ختم، زمین آسمان ختم، کائنات ختم، فرشتے ختم، روح قبض کرنے والا فرشتہ ختم، موت ہی ختم، نبی ختم، شیطان ختم، ہدایت ختم، نافرمانی ختم، جنت ختم، دوزخ ختم، اول ختم آخر ختم، ختم، باقی رہنے والی ایک اکیلی ذات، باقی رہنے والی ایک اکیلی ذات، بس کمال وہی ہوگا، اس کے علاوہ ڈھونڈتے رہے لوڑتے رہے ایسی تیسی میں پھرتے رہیں گے، کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال وہی ہوگا جب وہ اکیلا ہی ہوگا، اصل وقت وہی ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک مخلوق ہے فساد ہے، رولا ہے، یا ایمان کا یا بے ایمانی کا، دو ٹکے کی چیزیں ہیں ساری یہ اللہ کے مقابلے میں، بادشاہ کے مقابلے میں تمہارا ایمان کیا اور بے ایمانی کیا، سارا ختم، ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ سول کورٹ نے کیا کیا، سیشن کورٹ نے کیا کیا، ہائی کورٹ نے کیا کیا، ایک برابر فیصلہ سپریم کورٹ کا آ جائے تو نیچے لوور کورٹس نے کیا کیا، ختم، وہ سب آبسلیٹ، سارا ختم، ہونا نہ ہونا ایک برابر۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ تو جب تک سب ہی ختم نہ ہو جائے، آخری چوڑی بھی نہ توڑ دے، آخری چوڑی بھی نہ ٹوٹ جائے، تو تب تک کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس وہ انسان میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، اگلی بات کرتے ہیں، بہت لمبی ویڈیو ہے۔ انسان کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، انسان بنانے والے نے جو بنایا وہ بنایا، بالکل ٹھیک ہے، وہ اسی میں رہے۔ ایک مہترانی تھی، خاکروب کی فیملی، جمع دارنی، یہ پاخانہ صاف کرنے والے لوگ، اس کی کہیں ڈیوٹی لگ گئی کسی نواب کے گھر میں، نواب تھا وہ کمال کا، اور پاخانہ صاف کرنا تھا نواب صاحب کا۔ اب وہ تو جناب علی کمرے سے بھی بڑا، مکان اس کے مکان سے بھی بڑا وہ باتھ روم ٹوائلٹ، اور اس میں مشک اور عنبر اور کافور اور زعفران اور یہ اور وہ خوشبوئیں لگی تھی، وہاں بدبو تھوڑی ہوتی ہے، وہ نواب کا تھا۔ اب یہ جب گئی نا ایسی خوشبو میں تو اس کا دماغ چکر آ گیا، چکر کھا کے غش کھا کے گر گئی۔ اس کو خوشبو راس نہیں تھی، بدبو میں رہنے والے لوگ تھے، چمار کے وہ چمڑے کی بدبو کرا ہو یا پاخانے کے گوبر میں رہنے والے، مجھ کو عنبر چڑھ گیا، دماغ خراب ہو گیا۔
لاکھ علاج کرائیں ہوش میں نہ آئے جناب. بڑا مسئلہ. نواب صاحب بھی پریشان کہ بھائی ہمارے اوپر بات آ جائے گی کہ جی ان کے وہ محل میں عورت ماری گئی اس طرح. کبھی ایک سیانے حکیم صاحب کو بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ جی معاملہ یہ ہے. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, ابھی ٹھیک ہو جائے گی. انہوں نے فلانے کے کان میں کچھ کہا, فلانے بات فلانی چیز لے آیا. وہ لے آیا لفافے میں بند کر کے. انہوں نے جناب بے ہوش عورت کے آگے کی سنگھایا, ہوش میں آ گئی, ٹھیک ہو گیا. لوگوں نے کہا کمال حکیم صاحب زبردست, یہ کون سا لخلوقہ سنگھایا جناب؟ اگر لخلوقہ کوئی نہیں تھا, یہ کتے کی لید تھی, میں نے اسے سنگھائی, یہ ہوش میں آ گئی. اس کے دماغ پہ مجھ کو عنبر چڑھ گیا تھا. جیسا مزاج ہے ویسا ہی علاج ہے. انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے. اولا میرا انسانو انا خلقناہم من نطفہ. تم یہ یاد نہیں رکھتے کہ ہم نے تمہیں بنایا کس چیز سے؟ ایک حقیر پانی کی بوند سے. ایک حقیر پانی کی بوند سے بنایا. تمہیں یاد نہیں رکھتے, اے میں اچھلتے کودتے ایسی تیسی تمہاری سالوں. میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں تمہیں پکڑوں گا, تمہیں بتاؤں گا, پتہ چلے گا تمہیں, سیدھا کروں گا تمہیں وہ کتے کی لید سنگھاؤں گا, تمہیں سیدھا ہو جائے گا حساب تمہارا. یہ تم مشک عنبر کے چکر میں جو پڑے ہو نا, تمہارا دماغ خراب ہو گیا. اکثروں کے ساتھ ایسا ہوا ہے, کیا کرے آدمی, ایسا ہی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا اکیلی ذات, ہدایت اسی نے دی. لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ رسول اللہ کی ذات سے باہر نہیں جا سکتے. اس امکان کو ہی چھوڑ دیں, اس سوچ کو ہی کھرچ کے نکال دیں کہ بھائی دوسرا راستہ نہیں. اور آپ کو جانا پڑے گا تو محض عقیدت نہیں ہے, وہ وارفتہ دیوانہ ہوگا, محبت میں اسیر ہوگا, تب عقیدت ہوگی. فَاتَّبِعُونِی تب ہی آئے گا جب یحببکم اللہ سے یحببکم الرسول, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ وہ ہوگا, تو پھر تمہیں محبت پیدا ہوگی, پھر تم عقیدت دکھا سکتے, پھر تم پیروی کرو گے. اس کے علاوہ بغیر محبت پیروی کی نہیں جا سکتی, امکان نہیں. تو پھر ہم اس کو یہاں ختم کرتے ہیں بھائی, ویڈیو بڑی لمبی ہو رہی ہے.